ایک خبر یہ ہے کہ بھارتی معروف مرتد، ملعون مرتد، جس نے ایک عرصے سے فتنہ ہندوستان میں شروع کیا ہوا تھا اور اس کے اثرات پاکستان پر بھی اور غیر پاکستان پر بھی پڑ رہے تھے، وسیم رضوی کے نام سے، ایک انتہائی خبیث انسان اور انتہائی پلید انسان، مسخ شدہ انسان جس میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں، عرصے سے یہ فتنوں میں مصروف تھا، شیعہ بن کر، شیعہ لیبل لگا کر، شیعہ ٹائٹل بنا کر، اور ایسے موضوعات چھیڑنا، ایسے باتیں کرنا جس سے نفرت پیدا ہو، جس سے فرقہ واریت پیدا ہو، جس سے مسلمانوں کے اندر. اور یہ وہی شخص ہے جس نے قرآن کے بارے میں کہا تھا کہ 26 آیات قرآن کا حصہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ خلفاء نے قرآن میں ڈال دی ہیں اور جن کی وجہ سے دہشت گردی ہے. انڈیا کی سپریم کورٹ کو یہ درخواست اس نے دی اور انہوں نے درخواست بھی لے لی، حالانکہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے کہ کسی پاگل، دیوانے اور ایسے خبیث انسان کی درخواست کو اتنی بڑی عدالت قبول کرے. لیکن چونکہ یہ انہی کا نمائندہ ہے، انہی کا ایجنٹ ہے اور انہی کے لیے کام کر رہا تھا، ایک یہ حرکت اس نے کی. پھر ایک فلم بنانے کا اس نے اعلان کیا جس میں ازواج رسول اللہ کی توہین کی، اس نے اس کا ایک ٹریلر دیا جس کے اندر انتہائی توہین آمیز تصاویر اس نے نشر کی رسول اللہ کے ازواج کے بارے میں، یعنی توہین کی رسول اللہ کی. اور اسی طرح پھر اس نے کتاب لکھی اور اس کتاب کے اندر اس نے یہ مغلظات، بیہودہ باتیں اس نے لکھی، انتہائی بیہودہ باتیں رسول اللہ کے بارے میں، آپ کی ازواج کے بارے میں اور باقی اسلام کی تعلیمات کے بارے میں، قرآن کے بارے میں. اور اس سے پہلے بھی اس کے فراوان، اب آپ نیٹ پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہندوستان کی کوئی ایسی ریاست یا کوئی ایسا تھانہ نہیں ہے جس میں اس کے خلاف کیس نہ بنایا گیا ہو. چوری کا کیس، دھوکے کا کیس، فراڈ کا کیس، بے عفتی کا کیس، ہر جگہ اس کے خلاف. اتنا بڑا مجرم اور ناصبی جو اسی جیسے وہ بھی مرتد پلید ہیں، یعنی دشمنان اہل البیت، دشمنان آل رسول، وہ ناصبی کہلاتے ہیں. وہ اس کی باتوں کو دستاویز بناتے تھے شیعہ کہ یہ ایک شیعہ ہے اور شیعہ ایسی باتیں کر رہے اور شیعہ مذہب یوں کہتا ہے. یہ ناصبیوں کا ایک پرانا حربہ ہے، ہتھیار، کہ کسی مرتد، ملعون، جاہل، نادان کی بات کو پکڑ کے فوراً اس کو مذہب پر لے آتے ہیں. اس مرتد تک نہیں رکھتے، مذہب پر لے آتے ہیں. اس جاہل کا بیانیہ نہیں ہوتا، مذہب کا بیانیہ، شیعہ کا بیانیہ. جیسے پاکستان میں آئے دن یہ جوہلا، یہ غالی، یہ مشرک کچھ بھی بکتے ہیں، ناصبی فوراً اس کو شیعہ مذہب کی ترجمانی قرار دیتے ہیں. اب ان کا کیا تعلق ہے مشرکین کا شیعہ سے؟ جو علی اللہ کہتے ہیں وہ مسلمان کہاں ہیں، شیعہ کہاں ہیں؟ یہ تو مرتد ہیں، مشرک ہیں. یہ ان کی باتوں کو آپ اسلام سے جوڑتے ہو، مذہب سے جوڑتے ہو. یہ غالیوں کے عمل اور مرتد لوگوں کے عمل، جاہلوں کے عمل ناصبیوں کے ہتھیار بن جاتے ہیں. اور یہ ملعون انسان، اس نے ہندوستان میں ایک عرصے تک فتنے کھڑے کیے اور فضا کو خراب کرنے کی کوشش کی، اور ناصبیوں نے اس کی باتوں کو دستاویز قرار دے کر اب اس نے گزشتہ ہفتے باقاعدہ طور پر مندر میں حاضر ہو کر ہندو پنڈت کے سامنے جا کر اس نے اعلان کر دیا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، مسلمانوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں ہندو ہوں. اس نے باقاعدہ جو ان کا ہندوؤں کا طریقہ ہوتا ہے مذہب بدلنے کا، وہ کام کیا اور اپنا نام بھی اس نے بدل دیا ہے، ہندو نام رکھ لیا اس نے. راجندر کے تندندر کے ایسا کوئی نام اس نے ملعون نے اپنا رکھا ہے، تیاگی. یہ اب وہ جو کہتے ہیں بلی تھیلے سے باہر آ گئی. یہ مرتد انسان، یہ پلید انسان، ناپاک انسان جو اس معاشرے میں اور وہاں کے ہندو متعصب لوگوں کا
حصہ تھا، پھر ایک عرصے تک فتنے مسلمان بن کر کرتا رہا مسلمانوں کے نام پر. اب اس کی نقاب اس نے خود اتار دی اور باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ میں ہندو ہوں. اور تعجب کی بات ہے کہ جب یہ تہمتیں لگا، قرآن کے خلاف اس نے ہرزہ سرائی کی، ازواج کے خلاف کی، رسول اللہ کی توہین کی، اور ہر بات مقدسات کی توہین کرتا تھا، تو بہت سارے جو شیعہ کو بدنام کرتا تھا، اور شیعہ اکثر خاموش بولتے تھے. چند ایک وہ بھی بڑی محتاط انداز سے بولتے تھے کہ انہیں خود کوئی گزند نہ پہنچے، لیکن مرکزیت کے طور پر کہیں سے بھی اس کے خلاف کوئی شیعہ ایکشن نہیں لیا گیا کہ یہ ہمارے مذہب کو بدنام کر رہا ہے، یہ ہمارے مذہب کے اندر ایک ناسور ہے، استفادہ کرتا ہے. اس کے خلاف یہ کیس اٹھانا چاہیے تھا کہ یہ شیعہ کا نام استعمال کر کے یہ بدنام کر رہا ہے. یہ کام نہیں کیا، لیکن آج وہ مرتد باقاعدہ رسماً ہندو ہو گیا ہے. اور یہ اس دیگ کا ایک دانہ ہے. یوں نہیں ہے کہ یہ بات اسی سے شروع ہوتی ہے اسی پہ ختم ہو جاتی ہے اس مرتد پر، بلکہ یہ ایک پوری دیگ ہے. پاکستان میں بھی اس جیسے نادان مرتد بیٹھے ہوئے فراوان ہیں، ایسے مرتد باقی جگہوں پر بھی ایسے مرتد موجود ہیں. ان کا اسلام سے تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہندو ہیں. بلکہ یہ بھی جو اس نے ہندو مذہب کا ڈرامہ رچایا یہ بھی پیسوں کے لیے اور خواہشات کے لیے ہے، ورنہ ہندو کو بھی نہیں مانتا. ایسے انسان جو اتنے ناپاک ہو چکے ہوں وہ کسی مذہب کے تابع نہیں ہوتے، مذہب ان کے لیے ہتھیار ہوتا ہے. اور یہ ہیں پاکستان میں کثرت سے ہیں. ان کی باتوں کو مذہب سے نہ جوڑا جائے، ان کی باتوں کو مذہب کا رنگ نہ دیا جائے. یہ دشمنان ہیں مذہب کے، یہ پلید ہیں، شیطان ہیں یہ، اور ایک ایک کر کے کھلتے جائیں گے. آج یہ مرتد کھل کے ہندو ہو گیا ہے، کل کو اور اس طرح کے ہوں گے جو جن پر جب وقت تنگ آتا ہے تو پھر اپنی نقاب اتار کے اصلی حلیے میں آ جاتے ہیں. باہر کے پاکستان میں بھی ایسے موجود ہیں.